مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ اپنی خواہشات، اپنی ڈیزائرز کیا کیا ہیں لکھیں ذرا، کہ مجھے دنیا میں کیا چاہیے، مجھے مرتے وقت کیا چاہیے، قبر میں کیا چاہیے، مرنے کے بعد محشر کے دن میں کیا چاہتا ہوں، کبھی اکیلے بیٹھے نہ تو لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اب میں آپ کو بہت ساری حدیثوں کا کچھ نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں، سنتے جائیے اور سبحان اللہ بھی کہتے جائیے۔ اگر آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ عزت میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آقا اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارے تو درود پاک پڑھیے، اپنی قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا چاہتے ہیں، بار بار جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور زندگی میں دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ کچھ باقی رہ گیا ہے؟ اللہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیے اور کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک تو ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ اس ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک روایت یا کوئی نہ کوئی حدیث موجود ہے، یعنی یہ سارے انعامات دنیا کے، قبر کے، حشر کے، یہ سارے انعامات نبی پاک نے درود پاک کی فضیلت میں بیان فرما دیے ہیں۔ یہ ایسے ہی شاعر نے نہیں کہا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی اتنے سارے مسئلے حل ہو جائیں ایک ہی وظیفے سے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ وظیفہ بتا دیں، روزی میں برکت کا بتا دیں، پریشانی دور ہو جائے بتا دیں، مدینے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، تو یہ سارے وظیفے درود پاک میں چھپے ہوئے ہیں۔ پکڑ لو نا درود پاک، پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں آپ زندگی میں دیکھیں گے، آپ کا چہرہ شاش بشاش ہو جائے گا، آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی، آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ بس درود پاک کی کثرت پڑھتے رہا کریں، پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں۔ ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، جو بڑی خوبصورت آیت ہے، میں سمجھتا ہوں شاید دنیا بھر کے عاشقان رسول کو یہ کم از کم آیت تو سب کو یاد ہوگی۔ کون سی آیت؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب یہ جو آیت درود ہے نا، شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، تو چلو نیت کر لیں انشاءاللہ اب سے روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کر سڑک کے ایک کنارے پر کھڑی ہے، اور اس نے مجھے پکارا کہ اے ابو ہریرہ ذرا میری بات سنو۔ آپ کہتے ہیں میں قریب گیا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا گناہ ہو گیا؟ اس نے گناہ کی تفصیل بتائی، کافی بڑا گناہ تھا۔ آپ نے کہا کہ تو ہلاک ہو گئی اور تو نے دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا، اتنا بڑا گناہ کیا، اب تم توبہ کی امید رکھتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب آپ نے یہ کہا تو وہ عورت خوف خدا سے کانپنے لگی، اور اتنا زور سے کانپی کہ کانپتے کانپتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ آپ نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے، آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے اس کو کہہ تو دیا، مگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ تو نہیں کیا، پیارے آقا سے پوچھا تو نہیں۔ اب آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آقا سے عرض کی کہ حضور ایسا ایسا ہوا، اور ایک عورت مجھے ملی اور اس نے مجھے اپنا گناہ بتایا، میں نے کہا اتنا بڑا گناہ، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور تم اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا، کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت کی، ذرا غور سے تلاوت سنیے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک
उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। तर्जुमा कंजुल इरफान। मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। हज़रत अबू हुरैरा ने जब ये आयत करीमा सुनी और प्यारे आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुना तो आपको एहसास हुआ कि मैंने गलत मसला बयान कर दिया है। आप पर ये एहसास इतना गालिब हो गया कि आप मदीना मुनव्वरा की गलियों में आवाज लगाने लगे। एक औरत ने मुझसे रात एक मसला पूछा था, कोई बता सकता है वो औरत कौन है? आप सारा दिन मदीने की गलियों में आवाज लगाते रहे, मुझे उस औरत का पता बताओ जिसने मुझसे मसला पूछा था। अब रात हुई तो वो औरत आपको कल वाली जगह पर फिर खड़ी मिल गई। आप फौरन उस औरत के पास पहुंचे, उसे नबी पाक का फरमान सुनाया और कहा तुम्हें मुबारक हो, अगर तुम तौबा करोगी तो अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा। अब ये औरत इतनी खुश हुई कि मारे खुशी के कहती है कि मेरा एक बाग है, मैंने अपने गुनाह के कफारे में वो बाग राह खुदा में सदका कर रही हूँ। ये पूरा बाग है अबू हुरैरा, मैं अल्लाह की राह में सदका करती हूँ। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस एक वाक़े में हमारे लिए बहुत कुछ है। पहले थोड़ा सा तरबियत के मदरी फूल जरा समझिए कि इतनी बड़ी हस्ती है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि मैंने ये मसला तो बयान कर दिया है मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम से पहले इसका हुक्म तो पूछ लेता, ये हमें क्या दर्स दे रहा है कि बगैर इल्म के अपनी तरफ से शरई मसला बयान नहीं करना चाहिए। जो बगैर इल्म के दीनी मसले बताता है वो खुद भी हलाक होता है और दूसरों को भी हलाकत में डालता है। हाँ, मैं बताता हूं ना इसका मसले का हल क्या, हालांकि खुद कहीं पढ़ा नहीं होता। तो जब तक आपको इल्म नहीं है, आप जानते नहीं है, तो किसी मसले को बयान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत मसला बता बैठा या बता तो दुरुस्त रहा था, बताते बताते गलती कर बैठा तो उसे चाहिए कि इजाला करे, फौरन उसका जो भी इजाला बनता है वो करे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला का इजाला तो देखें कि आपको जैसे ही पता चला कि असल मसला ये है, अब आप मदीने की गलियों में सदा लगा रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, पूरा दिन ढूंढते रहे उस खातून को कि मेरी से गलती हो गई, मैंने उसको गलत मसला बताया, ताकि उसको तलाश करके उसको दुरुस्त मसला बताया जाए। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम की अदाएं भी कितनी निराली होती हैं, अल्लाह इनका सदका अता फरमा दे। अब होता क्या है कि कभी कोई गलत मसला बयान हो गया या बयान में, मशवरे में, दर्स में कोई गलती हो गई, गलती पता चल जाए, अब शर्म आती है कि कैसे कहूं मुझसे गलती हो गई है, मैं तो इतना बड़ा मुबल्लिग बन के गया था, मैंने तो जनाब इतने पब्लिक में बयान किया था, अब मैं कैसे बताऊं कि जनाब मैंने ये गलत पढ़ दिया या गलत बयान कर दिया। हजरत अबू हुरैरा सबसे ज्यादा जिनको हदीसें याद है, मगर सच बताएं बात समझने वाली पता क्या है, जो लोग ये समझते हैं कि यार गलती मानने से इज्जत कम हो जाती है, सच बताओ आज 1450 साल बाद हजरत अबू हुरैरा का ये वाकया सुन के हमारे दिलों में इनकी इज्जत कम हो रही है, बढ़ रही है? सिंपल इज दैट। गलती मानने से इंसान जो है वो नीचा नहीं होता। अल्लाह मेरे पीर और मुर्शिद को सलामत रखे, जिनकी बरकत से लाखों उलमा बन गए हैं, मगर आप अपने मदनी मुज़ाकरे में अपने साथ उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम को बिठाते हैं और अगर कोई तवज्जो दिलाता है तो लाइव चैनल पर आप फरमाते हैं कि मसला यूं नहीं यूं है, कोई इज्जत कम नहीं होती जनाब। सुभान अल्लाह। दो बातें सीखने को मिली कि पहले बताना ही नहीं है, अगर नहीं आता तो अपनी बड़ाई मारने के लिए बंदा कहते मुझे नहीं मालूम, वल्लाहु आलम मैं नहीं जानता, और अगर आपको लगता है मैं सही बता रहा हूं और फिर बाद में कोई तवज्जो दिला दे कि आपने गलती की है तो फिर उसको बिल्कुल माने भी और उसका इजाला करें। अच्छा, आप उलमाए किराम ने बड़े प्यारे तरीके बताए। पहले तो ज़ाहिर ये था कि भाई पब्लिक में बयान किया तो पब्लिक में जाकर या गलियों में जाकर आपने ऐलान किया। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ वीडियो बना के डाल रहे होते हैं, इंस्टाग्राम, तो ट्विटर, तो पता नहीं क्या क्या चीजें, मोबाइल फोन, फेसबुक, यूट्यूब, तो अब गलत गलत मसले लोग शेयर कर रहे हैं। एक ये बड़ा मसला पता क्या हो गया, हमारे मोबाइल पे जैसे ही कोई वीडियो क्लिप आया, किसी का भी आया या कोई पोस्ट आ गई, कोई फजीलत ही आ गई, ना चेक करना है ना कुछ करना है, उसको फौरन फॉरवर्ड कर देना है। हालांकि उसमें बाज़ औक़ात गलत मसले होते हैं, बाज़ औक़ात गलत हदीसें होती हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम समझते हैं आगे शेयर कर दें। अच्छा, शेयर करने वालों का भी बड़ा मसला है, अगर कोई वजीफा, कोई नफल, कोई भी चीज है खुद पढ़नी नहीं है, आगे 100 लोगों को भेज देनी है, पहले खुद तो पढ़ो। अच्छा, खुद भी पढ़ने से पहले कहां चेक करवाया? तो प्लीज ये शरीयत के मामलात हैं, इसमें बड़ी गलती हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी चीज शेयर करनी है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि दावत-इस्लामी.net, ये दावत इस्लामी की वेबसाइट है, उस पर एक गैलरी का ऑप्शन है, आप वहां जाइए, वो मुफ्तियाने किराम से चेक हुई पोस्टें पड़ी हुई हैं, आप वहां से पोस्ट उठाएं, उसको शेयर कर दें, बिंदास करें, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो उलमा ने चेक की हुई है। मगर हर आने वाली पोस्ट, हर आने वाली वीडियो को आगे बढ़ा देना, तो मशवरा यही है कि ये बड़ा सख्त मामला है, क्योंकि याद रखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे। अच्छा, इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह पर झूठ बांधने वाला सबसे बड़ा जालिम है। जब हम किसी को दीनी मसला बताते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका मतलब अगर ऐसा नहीं है तो ये अल्लाह पर झूठ बांधना हो गया ना। हमने तो कहा मुझे तो पता नहीं था, किसी ने पोस्ट भेजी थी, किसी ने बताया था, अच्छा मैंने कहीं सुना था। अब कई लोगों की तो आदत पता क्या है, उनके साथ बैठो ना थोड़ी देर, थोड़ी देर बात कहेंगे अल्लाह ये फरमाता है, अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया, पूछो किधर फरमाया, बोला ये नहीं पता।
اللہ قرآن میں ہی کہتا ہے. کہاں کہتا ہے بتاؤ نا, آیت دکھاؤ. اللہ نے فرمایا یہ کرنا چاہیے, کہاں فرمایا؟ اپنی طرف سے. اچھا کیونکہ کہیں سنا تھا, کہیں دوستوں کی محفل میں آدھی بات یاد تھی. ارے ڈرنا چاہیے کہ میں کیسے کہہ دوں کہ اللہ نے فرمایا, میں کیسے کہہ دوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, جب یاد نہیں, پڑھا نہیں. امیر اہل سنت کی آپ نے احتیاط دیکھی ہے, آپ حدیث کی کتاب منگاتے ہیں کہ پورا دیکھ کر پڑھتے ہیں, مگر یا تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے معاملہ. خدا کے واسطے ہم سمجھ رہے ثواب کما رہے ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ گناہ جاریہ والے کام ہو رہے ہو. تو میں نے آپ کو آسان حل بتا دیا کہ دعوت اسلامی کے جو آفیشیل سوشل میڈیا کے پیجز ہیں, اگر آپ کو شوق ہے تو وہاں سے کوئی پوسٹ اٹھا لیں, وہاں سے کوئی چیز اٹھائیں اور اس کو شیئر کریں. باقی خدا را ان کاموں کو اپنی مرضی سے آگے نہ کریں, کہیں ہم گناہ گار نہ ہو. تو ایک بات تو ہمیں اس پورے واقعے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو انداز, آپ کی عاجزی, آپ کا ازالہ کرنا, آپ کا اس عورت کو تلاش کرنا, یہ سکھا رہا ہے کہ مسئلہ غلط بیان کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھیں. اب دوسری خوبصورت بات, آئے ہائے عورت کا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, مگر نبی پاک نے جو آیت بیان فرما دی اور دوست تک پیغام پہنچایا کہ توبہ کر لو, میرا رب توبہ قبول فرما لے گا. آئے ہائے میرے پیارے اسلامی بھائیو, کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے, اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے, اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے, کیونکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ختم, نل اینڈ وائڈ, ڈیلیٹڈ. اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ بس سچی توبہ ہو جائے نا, اللہ اس کو سارے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عبید رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی اور ہم سب انسانوں کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی, اے رب عز و جل, تو نے شیطان کو میرا دشمن بنایا لیکن میری اولاد اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. اللہ پاک نے فرمایا, اے آدم, آپ کی اولاد میں قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا میں اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دوں گا جو انسان کے لیے شیطان کی جو چال ہے اس سے اس کی حفاظت کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی, مولا مزید کرم فرما. اللہ پاک نے فرمایا, اے آدم, آپ کی اولاد کو ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا. نیکی ایک کریں گے, اجر ملٹی پلائی بائی 10 ہو جائے گا. اور پھر اللہ نے فرمایا اس پہ مزید بڑھاؤں گا, جبکہ گناہ کوئی ایک کرے گا تو اس کے نامہ عمل میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. اللہ کی شان دیکھو, ایک نیکی اجر 10 گنا, گناہ ایک لکھا بھی ایک جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی, مولا اور کرم کر دے. دیکھو شروع سے ہم پر مہربانیاں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا, اے آدم, جب تک روح انسان کے بدن میں رہے گی میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا. جب تک زندہ ہے نا, جب تک توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر, کتنا کریم ہمارا مولا ہے, ہمارا پروردگار کیسا رحیم ہے. جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو, اپنی غلطی کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جایا کریں. انشاءاللہ کریم توبہ قبول ہوگی اور گناہوں کی میل سے دامن صاف ہو جائے گا. ارے توبہ جب ہو جائے نا اور بندہ سچی توبہ کر لے, دیکھو اللہ کیسا کریم ہے, کیسا کرم کرتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا نام تھا. ابھی بہت بڑے آپ اللہ کے ولی گزرے ہیں, بصرہ کے رہنے والے تھے, مگر توبہ سے پہلے آپ کی زندگی بڑی عجیب تھی. آپ بڑے امیر آدمی تھے, لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے مگر سود پر قرضہ دیا کرتے تھے, سود لیا کرتے تھے. حال ایسا تھا کہ جب کسی سے سود لینے جاتے تھے یا قرضہ لینے جاتے تھے, وہ پیسہ نہ دیتا, لیٹ ہو جاتا تو اس سے جرمانہ وصول کر لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک مقروض کے دروازے پر گئے, وہ مقروض تو گھر پہ نہیں تھا, اس کی بیوی تھی. تو کہا میرا شوہر تو آج گھر پر نہیں ہے, نہ ہی میرے پاس رقم ہے کہ آپ کو دوں. آپ نے کہا مجھے تو چاہیے, کچھ نہ کچھ تو جرمانہ دینا ہوگا. اس نے کہا ہم نے ایک بکری ذبح کی ہے, گوشت تو سارا بانٹ دیا, کھا لیا, اس کا سر موجود ہے, آپ نے کہا یہ دے دو. سود میں پیسے نہیں ملے تو بکری کا سر لے آئے. اچھا اب جب بکری کا سر لے کر آئے تو اپنی زوجہ کو کہا کہ پکاؤ اس کو. تو زوجہ بولی گھر میں نہ لکڑیاں ہیں نہ دوسرا راشن ہے. چنانچہ اب لکڑیاں اور دوسرا راشن وغیرہ بھی دیگر مقروضوں کے گھر گئے اور وہاں سے سود میں کسی نے لکڑیاں پکڑ لی, کسی نے دوسرا راشن مسالہ وغیرہ چیزیں پکڑ لی, وہ بھی لے آئے, کہا لو پکاؤ. اب زوجہ نے ہانڈی بنائی, ابھی کھانا تیار ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک بھکاری آ گیا. حضرت حبیب عجمی نے اس وقت توبہ نہیں کی تھی, اس بھکاری کو بھی باتیں سنا کر نکال دیا, گھر سے نکال دیا. اب کھانا تیار ہو گیا, کھانے کے لیے بیٹھے, مگر جیسے ہی زوجہ نے ہانڈی کا بڑا ڈھکن اٹھایا نا تو وہ سالن جو تھا بکری کے سر کی بجائے پورا سالن خون سے بھرا ہوا تھا. زوجہ نے پکار کر کہا کہ دیکھو تمہارے اعمال کا نتیجہ, تمہاری کنجوسی کا نتیجہ, پوری ہانڈی خون سے بھری ہوئی ہے, سود کا مال تھا نا. اب ہانڈی کا جو خون میں بدل جانا آپ کے دل پر بڑی تنبیہ ہوئی, بڑا اثر ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کون سی روزی کما رہا ہوں.
اللہ سے جنگ ہے نا سود کا کام کرنے والا. وہ تمام لوگ سوچیں جو سود کا کام کرتے ہیں. اب جب آپ کے دل پہ چوٹ لگی تو آپ نے اب توبہ کرنے کا ارادہ کیا کہ بہت ہو گیا, اللہ کو بڑا ناراض کر لیا. تو آپ حضرت حبیب اعجمی آپ باہر نکلے کہ حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر توبہ کرتے ہیں. جیسے ہی آپ باہر نکلے نا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے. کھیلتے ہوئے بچے نے آواز لگائی جلدی سائڈ پہ ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, حبیب اعجمی سود خور آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی دھول ہم پر پڑے اور ہم بھی بدبخت ہو جائے. پھر دل پر چوٹ لگی کہ یار بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے, ایسا کام کرتا ہوں میں, اللہ بھی ناراض, اللہ کے بندے بھی ناراض, اور دل